ابوالحسن علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فرمودات۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی ایک کھجور کی گٹھلی بھی تجھ پر نکلتی ہو تو اس سے سبق دوشی حاصل کر، بیگانوں کا حق اپنے پاس نہ رکھ۔ آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی تجھ پر فرض ہے، ایسا کام کر کے تجھ سے کسی کو فیض پہنچے، کسی کا دل ناراض نہ کر۔ احسار یہ ہے کہ تو اپنے ساتھی کا حق نگاہ میں رکھے اور ساتھی کے آرام کے لیے خود تکلیف اٹھائے۔ دنیا کے ساتھی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں دراصل تیرے دشمن ہیں۔ سچ جانو کہ تم ناپاک مادہ کا صرف ایک قطرہ ہو، پھر اس تکبر سے کیا حاصل۔ فرماتے ہیں مال کی محبت کو عذاب سمجھ کر فاقہ کشوں پر اور جو مستحق ہیں ان پر لٹاتا رہ، اور یہ سب کچھ اس دن سے پہلے کر کے جب کہ قبر میں تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔ اولیاء اللہ کو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجدید کا باعث سمجھتے ہیں۔ مرید کو کہتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے اور اپنے مرشد سے پوری طرح فیض یاب ہو۔ مرشد کے لیے کہتے ہیں کہ مرشد وہ ہوتا ہے جو دریائے معرفت کا غوطہ خور ہو، نہ کہ کنارہ پر رہنے والا۔ اور فرماتے ہیں کہ مرید کو بیعت کرتے وقت اپنے زہد و ریاضت کی قوت دیکھ لینا چاہیے، ورنہ اس کے دونوں جہان خراب ہو جائیں گے۔ علی بن عثمان حجویری فرماتے ہیں استاد کا حق ضائع نہ کر، ماں باپ کو اپنا قبلہ سمجھ اور جہاں بے عزتی ہو وہاں نہ جا۔ فرماتے ہیں 10 چیزیں 10 چیزوں کو کھا جاتی ہے، رزق کو جھوٹ، عمر کو غم، عقل کو غصہ، علم کو تکبر، سخاوت کو پشیمانی، بدی کو نیکی، ظلم کو عدل، عمل کو چغلی، بلاؤں کو صدقہ اور گناہوں کو توبہ۔ اے بندے آنکھوں سے پانی بہا اور خوشی تھوڑی کر۔ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ جوانوں کا لحاظ کریں، اس لیے کہ ان کے گناہ کم ہیں، اور جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا ادب کریں، اس لیے کہ وہ جوانوں سے زیادہ عبادت گزار اور تجربہ کار ہیں۔ واہ! علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی اپنے اندر کی دنیا سنوار لیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ہر طرف بہار ہی بہار، پھول ہی پھول اور خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی ہے۔ نفس کی مثال شیطان کی سی ہے، روح کی مثال فرشتہ کی سی ہے۔ روح ایک لطیف شے ہے جو خدائے بزرگ و بلند کے حکم سے آمد و رفت رکھتی ہے۔ جب تک بندہ اس دنیا میں نفس اور خواہشات نفس کے چنگل سے نہیں نکلتا، معرفت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ نفس کو نہ پہچاننا اپنے آپ کو نہ پہچاننا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ نفس کا فنا ہو جانا حق کی بقا کی علامت اور نفس کی پیروی حق کے عز و جل کی مخالفت ہے۔ جس کام میں نفسانی غرض آ جائے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔
भूख को बड़ा शरफ हासिल है। अगर कोई शख्स अपने खाने के साथ साथ पानी पीने में भी कमी कर दे तो वो रियाजत में अपने आप को बहुत ज़्यादा आरास्ता कर लेता है। दूसरी तरफ ग़िज़ा के बगैर चारा नहीं, क्योंकि तबीयतों का बरकरार रखना खाने पीने के बगैर मुमकिन नहीं, लेकिन शर्त यह है कि हद से ज़्यादा ना बढ़ा जाए, हराम के लुकमा से परहेज़ किया जाए। खालिक़े कायनात ने इंसान की रुशद व हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया को मबऊस किया। इन अंबिया ने इंसान को जुल्मतों से निकाल कर उनके कलूब में इल्म मार्फत के चिराग रोशन किए। चूँकि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं और आप पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया है, इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत की हिदायत और रहबरी के लिए औलिया कराम भेजे गए, जिनका सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। औलिया कराम ने हर दौर में पैगाम हक आम किया और भटकी हुई इंसानियत को हक की राह दिखाई। इन्हीं में एक नाम सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी अल मरूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का है। कशफुल माजूब में आप लिखते हैं, शरीयत का पहला रुकन किताबे अल्लाह है और दूसरा रुकन सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुरान में है, जो कुछ तुझे रसूल अता फरमाएं उसको ले लो और जिससे मना फरमाएं उससे रुक जाओ। और तीसरा रुकन इजमाए उम्मत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होती, बड़े गिरोह का साथ इख्तियार करो। इस कौल से हजरत का नुक्ता तहकीक वाज़े हो जाता है। आप फरमाते हैं, मुल्क का बगार 3 गिरोहों के बिगड़ने पर मौकूफ है। हुक्मरान जब बे इल्म हो, उलमा जब बे अमल हो, फुकरा जब बे तवक्कल हो। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप लिखते हैं, सच्चा दरवेश वो है जिसे सिर्फ खुदा की रजा मतलूब हो, वो यकसू होकर खुदा की राह पर चले, अपने मामलात की खूब हिफाजत करता हो और किसी दीनी काम को हाथ से नहीं छोड़ता हो। इकबाल ने क्या कहा, दरवेश खुदा मस्त, ना शर्की ना गरबी, घर मेरा ना दिल्ली ना सफाहा ना समरकंद। आपको जिस तरह गैर मुस्लिमों में इस्लाम फैलाने की फ़िक्र थी, इसी तरह आपको इस बात की फ़िक्र थी कि तसव्वुफ़ के नाम पर गैर इस्लामी रसूम व रवाज और ख़ुद साख्ता नज़रियात जो उलमा और सूफिया कराम और दीगर मुसलमानों में सरायत कर रहे हैं, इन्हें किसी तरह से रद्द किया जाए। लिहाजा आपने इन नज़रियात को गलत साबित करने के लिए, इन नज़रियात को रद्द करने के लिए अपनी कोशिश की और तसव्वुफ़ की तालीमात को उनके सादा और पुराने असलूब पर ले आए। आपने इस्लामी तालीमात की सादगी को बरकरार रखा, खुद भी इन पर सख्ती से अमल पैरा रहे और दूसरों को भी इसी की तलकीन की, क्योंकि शरीयत पर अमल के बगैर कोई आलम सही मानों में आलम नहीं बन सकता और कोई सूफ़ी सही मानों में सूफ़ी नहीं बन सकता जब तक कि वो कुरान और सुन्नत और शरीयत पर अमल ना हो। आपने 3 किस्म के लोगों से दूर रहने की हिदायत फरमाई है। गाफिल उलमा से कि जिन्होंने दुनिया को अपने दिल का किबला बना लिया हो, रियाकार फुकरा से जो फक्त अगराज़े नफसानी के लिए लोगों से जाहो इज्जत की तमन्ना रखते हो, और जाहल सूफी से जिसने ना तो मुर्शिद की सोहबत में रहकर तरबियत पाई हो, ना उस्ताद से इल्म और अदब सीखा हो।
غافل عالموں کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا ہے اور شرع شریعت سے روگردانی کر کے بادشاہوں اور ظالموں کی پرستش اختیار کر لی ہے، علم کی قدر نہیں کی اور نفاق و حسد کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ اور جاہل صوفی وہ ہیں جو کسی کی صحبت میں نہ رہے ہوں، جنہوں نے زمانہ کی گوشمالی اور تکالیف و مصائب کا مزہ نہ چکھا ہو اور ہیچ مدانی پر اپنے آپ کو ہمدان سمجھتے ہوں۔ فرماتے ہیں ایسے آدمیوں سے بچو کہ وہ دعووں میں جھوٹے ہیں اور رفتار میں ناکامل۔ ولایت کے بارے میں لکھتے ہیں اطاعت خدا اور اتباع رسول کے بغیر کوئی شخص ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ طریقت شریعت سے الگ چیز نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول ہو، کہ تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں پر ہے جن سے 8 پیغمبروں کی پیروی ہوتی ہے۔ فقر کیا ہے کہ اللہ کے سوا دل سے ہر چیز کی محبت ختم ہو جائے، یہ ہے اصل فقر۔ فرماتے ہیں فقیر درویش وہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو اور کوئی چیز اسے خلل انداز نہ کرے، نہ وہ دنیاوی اسباب کی موجودگی سے غنی ہو اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو۔ لکھتے ہیں دنیا گناہگاروں کا مقام ہے اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مسلسل عبادت سے مقام کشف و مشاہدہ ملتا ہے۔ اب جو لوگ ولیوں پہ باتیں کرتے ہیں، ان کے احوال کو سامنے رکھ کے ان پہ یقین نہیں کرتے، ان کی کرامات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، صرف اس ایک جملے کو سمجھیں، مسلسل عبادت سے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اتنی عبادت کریں جتنی ان اللہ کے نیک بندوں نے کی، تاکہ ہمیں بھی یہ مقام ملے، مگر ہم اتنی عبادت کر نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کے احوال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس پر خدا تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوتی ہے وہی قرب الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں گفتار زیادہ بولنا، اس گفتار کی مثال شراب کی مانند ہے، یہ عقل کو سست کر دیتی ہے اور جس کو اس کی لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ لکھتے ہیں قوت گویائی جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی خرابی کا سرچشمہ بھی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے خاموشی اختیار کی اسے یقیناً نجات حاصل ہوگی۔ چنانچہ اہل طریقت نے بھی یہ جانتے ہوئے کہ گفتار باعث آفت ہے بجز ضرورت بات کرنے کے ہمیشہ گریز کیا ہے۔ سید حجویر کے نزدیک کلام اور خاموشی دو قسم کے ہیں، ایک کلام کی بنیاد حق پر ہوتی ہے اور دوسرے کی باطل پر، اسی طرح ایک خاموشی تو مقصود حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسری غفلت پر مبنی ہوتی ہے۔ اگر کلام کی بنیاد حق پر ہے تو کلام بہتر ہے، ورنہ خاموشی کلام سے بہتر ہے۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو نیک عمل اور اللہ کی طرف دعوت دے۔ قول معروف سے مراد نیک بات کہنا ہے۔ سید حجویر کے نزدیک خاموشی کے آداب یہ ہیں کہ خاموشی اختیار کرنے والا جاہل نہ ہو، جہالت پر مطمئن نہ ہو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ جس زبان سے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور اقرار توحید کیا ہے اسے جھوٹ اور غیبت کے لیے استعمال نہ کرے، مسلمانوں کا دل نہ دکھائے۔ درویش کے لیے خاموشی کی شرط یہ ہے
کہ باطل پر خاموش نہ رہے، اور بولنے کی شرط یہ ہے کہ بجز حق کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ علم سے بے پرواہی اختیار کرنا محض گمراہی ہے۔ علم معرفت سب طالب علموں پر فرض ہے۔ عارف یقیناً عالم بھی ہوتا ہے، مگر یہ لازم نہیں کہ عالم عارف بھی ہو۔ ہر شخص کی قدر معرفت الہی سے ہوتی ہے۔ بندہ کے لیے سب چیزوں سے مشکل خدا کی پہچان ہے۔ لکھتے ہیں معرفت کے لیے سیر دنیا سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔